جی، پاکستان میں تحریک عدم اعتماد یعنی عمران خان کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی باتیں بہت تیزی سے اور زور و شور سے جاری ہیں۔ خاص طور پر ایاز صادق، جو کہ پچھلی اسمبلی میں قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے اور مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، وہ کئی طرح کے انکشافات فرما رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم پولیٹیکل سینیریو کو غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کھیل جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے بیلنس میں چل رہا ہے۔ کوئی یہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، نواز شریف صاحب کا کیا موڈ ہے، اور آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کیا گیم کرنے کے لیے بیتاب ہیں۔ جب آپ غور کرتے ہیں تو سب سے ڈیفیکلٹ سچویشن جو ہے وہ نواز شریف اور ان کی پارٹی کی ہے، کیونکہ ان کے پاس کہیں کوئی حکومت نہیں ہے۔ وہ کسی طرح سے بھی اس سسٹم میں اس وقت بینیفیشری نہیں ہے۔ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، ان کی حکومت کے پی کے میں، پنجاب میں اور اسلام آباد میں ہے، جبکہ آصف علی زرداری سندھ کے صوبے میں اپنے حصے کا کیک انجوائے کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت بہت ہی ٹھنڈے مزاج میں ہیں، کیونکہ انہوں نے کے پی کے میں جو بلدیاتی الیکشن جتنے بھی ایریا میں ہوئے ہیں، ان کو جو کامیابی ہوئی اس سے وہ پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب رہے ہیں کہ بس اب تو جناب فیبرری کے مہینے میں ہم نے طریق عدم اعتماد لے آنی ہے، لیکن مسئلہ جو ہے وہ وزارت عظمیٰ یعنی عمران خان کے بعد نو کانفیڈنس جب ہو جائے گا تو وزیر اعظم کون بنے گا، کیونکہ کچھ معاملات ہیں جن کو اس موجودہ اسمبلی سے حل کروانا ہے یا جس کے اوپر قانون سازی کرنی ہے۔ اگر یہ اسمبلی ویسے ہی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے لیے کئی طرح کی مشکلات، جس میں انتخابی اصلاحات، جس میں اور دیگر معاملات ہیں، وہ سب شامل ہیں۔ اب نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف طریق عدم اعتماد میں نون لیگ شرکت کرے گی، لیکن جو اس کے بعد کا وزیر اعظم بنے وہ نہ تو پیپلز پارٹی سے ہو اور نہ ہی مسلم لیگ نواز سے ہو، بلکہ وہ کہیں اور سے کسی اور چھوٹی پارٹی سے لیا جائے، اور وہ صرف 1 مہینے کے لیے۔ اگر یہ 1 مہینے کے لیے کسی چھوٹی پارٹی سے، فار ایگزامپل اے این پی سے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے، یا بلوچستان کی کسی باپ جیسی پارٹی سے یا کسی اور سے لیا جائے گا، تو یہ تو نواز شریف کو تشتری میں رکھ کے سب کچھ پیش کرنے کے مترادف ہوگا، جس میں مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری کسی صورت بھی تشتری میں رکھ کے نواز شریف صاحب کو کچھ پیش نہیں کریں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو لسٹ ہے ظلم اور زیادتی کرنے والی، وہ بہت طویل ہے، اور اپنے پاؤں پر نواز شریف صاحب تو کلاڑی مار سکتے ہیں، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان اس طرح کی کلاڑی مارنے کے لیے کبھی بیتاب نہیں۔ وہ ہمیشہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کب کہاں کس طرح کا موقع ملے گا۔ اگر نواز شریف صاحب آصف علی زرداری کے اس فارمولے پر ایگری کر جاتے ہیں کہ نیا جو وزیر اعظم عمران خان کی طریق عدم اعتماد کے بعد بنے وہ 6 مہینے کے لیے ہے، تو کیا پتہ وہ 1.5 سال تک کے لیے حکومت کھینچ لے، اور 1.5 سال میں نواز شریف صاحب کی پارٹی کو، نواز شریف صاحب کو اتنا کچھ اس میں لوز کرنا پڑ جائے کہ ان کے لیے ایک مشکل صورتحال ہو، تو وہ نواز شریف صاحب عدم اعتماد میں آصف علی زرداری کی اس پرپوزل پر ایگری نہیں کریں گے۔ آصف علی زرداری نے یہ کہا کہ 6 مہینے کے لیے رکھتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نواز کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے لیے آ جائے۔ تو اس میں بھی کئی ifs اینڈ بٹس ہیں اور کئی طرح کی گیمز پوشیدہ ہیں کہ جب کوئی نواز شریف کے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد کوئی مسلم لیگ نواز میں سے آئے گا اور پھر اس میں بقایا پارٹیز کے تمام لوگ شامل ہوں گے، تو پھر نہ جانے اقتدار کی مسند پر آنے والے الیکشن کے بعد کون بیٹھے گا، کیونکہ پھر چیف آف آرمی اسٹاف کا فیصلہ بھی تو انٹرم یعنی جو عمران خان کے بعد کی گورنمنٹ آئے گی اسی نے کرنا ہے۔ پھر نئے جو ہے وہ چیف جسٹس کون ہوتے ہیں وہ بھی اسی دور میں طے ہوں گے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر جو ہے وہ نواز شریف صاحب
کوئی رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں۔ اب بات رہ گئی کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میں آصف علی زرداری کی اور مولانا فضل الرحمان کی کسی تجویز سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ عمران خان کے بعد جو سسٹم ہے وہ 6 ماہ یا اس سے زیادہ رہے، تو پھر کیا پاسبلٹی؟ عمران خان کے خلاف تو خیر سب لوگ تیار ہیں، اور ایک حواسی بن چکی ہے کہ عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس ہو جائے گی اگر بقایا چیزوں پر اتفاق ہو جائے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر اس پر اتفاق نہیں کرتے ہیں تو پھر عمران خان کی حکومت کنٹینیو رہے گی۔ عمران خان کی حکومت کنٹینیو رہے گی تو مسلم لیگ نواز کے لیے پھر لینے کے دینے پڑ رہے ہیں، کیونکہ مزید جو ہے وہ ان کو 1.5 سال کے لیے عمران خان کی تمام چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی، اور نہ جانے کہاں کب کس لمحے عمران خان اس بھنور سے نکل جائے جس میں وہ آج کل پھنسے ہوئے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں بہت نگیٹو گفتگو کرتے ہیں، یعنی عام لوگ، جس پر مہنگائی کے بارے میں عمران خان سے کہتے ہیں کہ آپ اس عہدے سے الگ ہی ہو جائیے۔ تو کیا پتہ بیچ میں کبے کو پنجابی میں کہتے ہیں لت کاری آ جائے، تو عمران خان صاحب جو ہے، اور عمران خان کے اندر یہ ایک خوبی ضرور ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں اگر جو ہے وہ ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ شامل ہوں جو ان کی سپورٹ یا ان کی ہیلپ کرنے کے لیے نیک نیتی سے کام کریں، دائیں بائیں کے اشاروں پر جو ہے وہ غور نہ کریں۔ لیکن آنے والے ٹائم کے لیے کسی کے ساتھ کچھ بھی انڈرسٹینڈنگ کر کے کہیں کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے بارے میں یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو چھوڑ چکی ہے یا وہ نہیں چھوڑ چکی ہے۔ بظاہر باتوں کی حد تک کہتے ہیں کہ وہ عمران خان سے اب تنگ ہے، لیکن کیا پتہ جو صدارتی نظام کی باز گشت سنائی دے رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ایک بیس بدل کے بیٹھی ہو کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کون کہاں پہ کیسے چلتا ہے۔ تو صورتحال جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن ہمارا غالب امکان یہی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کسی ایک فارمولے پر ایگری نہیں ہو سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو کل تک نواز شریف کے ہم خیال تھے، یعنی وہ بھی چاہتے تھے کہ عمران خان کے بعد جو نیا وزیر اعظم ہے وہ 1 مہینے تک رہے، لیکن اب مولانا کہتے ہیں نہیں، آصف علی زرداری ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اب نواز شریف اور آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان کسی طرح کی انڈرسٹینڈنگ پاسبل نہیں ہے، تو عمران خان کی حکومت چلے گی اور باہر صورت چلے گی۔ عمران خان صاحب اگر اپنے اندر سے اس خوف کو ختم کر دیں کہ وہ بہتر پرفارمنس نہیں دے سکتے، وہ تھوڑے سے آگے بڑھیں اور ذرا کھل کے کھیلنے کی کوشش کریں، تو یقینی طور پر وہ اپنا ووٹ بینک بھی بڑھا سکتے ہیں اور وہ ان مشکلات پر قابو بھی پا سکتے ہیں۔ عمران خان خاموش ہیں، اور یہ خاموشی ان کی سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے۔ اگر وہ کل جو انہوں نے انٹریکٹ کرنا ہے آن ٹیلی فون ود پاکستانی پبلک، اگر اس پر انہوں نے کوئی بونگی نہ ماری تو ان کے کارڈ جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں گے۔ لیکن جیسے کہ وہ بغیر کسی پریپریشن کی تقریر کرتے ہیں، اگر انہوں نے یہ چیز جاری رکھی تو پھر شاید بہت ساری چیزیں کل ہی کھل جائیں۔ تو کچھ تو کل پتہ چلے گا اور کچھ آنے والے 2 سے 3 ہفتوں میں پتہ چلے گا، لیکن سچویشن جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں فالد ملک، آپ دیکھ لیتے سرکار، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔